سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی خود احتسابی بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اور یہ ہے کیا؟ اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی جو جانچ پرکھ ہے، اپنے آپ کو جو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے، اور ایون ریلیشن شپ میں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں عدالت لگا لیتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بھی عدالت لگائی ہوتی ہے کہ یہ وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں وہ نقص ہے، تو ادھر سے بھی یعنی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو بات کرنے والی یہ ہے کہ یہ رشتوں میں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھنا کہ میں کہاں غلط ہوں اور مجھے کہاں بہتری لانی ہے۔ اب ایک بندے نے صحیح طریقے سے اپنے اندر جاتی ماری ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے خود احتسابی کی ہوئی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہوئی ہے؟ تو اس کی ظاہری بات ہے کوئی نشانیاں ہوں گی، کوئی اس کی خصوصیات ہوں گی۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے آدمی کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ وہ اویئرڈ ہوگا، وہ آگاہ ہوگا۔ اس سے اپنے اندر جو جذبات ہیں، جن میں محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، اسے اس کا پتہ ہے۔ اسے پتہ ہے میں کتنا غصہ کر رہا ہوں، لالچ ہے تو مجھے کہاں لالچ کرنا چاہیے، اور نفرت محبت کے بھی جذبات کا صحیح استعمال اسے آتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ اس نے اپنے اندر دیکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا ان تمام چیزوں پر کنٹرول ہے۔ دوسری بڑی خصوصیت کہ ایسے آدمی کو سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، یعنی اس کی وہ لرننگ جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ یہ بڑی ایک اچھی عادت ہوتی ہے کہ آپ نے لچک کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ جو سیکھ لیا ہے اسی پہ سارا اکتفا نہیں کر لیا، بلکہ آپ مزید سیکھنے کے بھی خواہ ہیں اور اس کے لیے بے چین ہیں۔ تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیکھنا جو ہے وہ بندے کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اچھا، تیسری خصوصیت ایسے بندے کی وہ یہ ہے کہ ایسے بندے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی جو ضروریات ہوتی ہیں، دوسروں کے جو احساسات ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ان پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے تھے، تو گرمیوں میں نا بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو جانا، تو معمولی سی بات پہ لوگوں نے آپس میں جھگڑ پڑنا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے کہہ دینا وہ لڑنے دی ضرورت نہیں ہے، باہر دیکھو ٹیمپریچر کتنا ہوا ہے، یہ تو معمولی گلن۔ اب دیکھیں ایسے بندے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو سچویشن کو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے، بات معمولی ہوتی ہے، لیکن وہ شدید گرمی کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے کہ 40-42 ٹیمپریچر ہوگا تو پارا تو ہائی ہوگا۔ چوتھی خصوصیت اس بندے کی، ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو پرکھا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہوتے ہیں۔ اچھا، دیانتدار رقم اور لین دین کے معاملے میں ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے کام کے ساتھ بھی آنیسٹ ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جو ہم وقت لگا رہے ہیں اس کا تاثر کیا ہے، جو ذمہ داری ہم نے قبول کی ہوئی ہے اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب پانچویں خصوصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسے بندے جس کو اپنے آپ کا میکسیمم پتہ ہوتا ہے، اس نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہوتی ہے، وہ کھلے ذہن کے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دینا، ان کی منزل ہی بہت بڑی ہے۔ تو جس بندے کی منزل بڑی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہاں الجھے گا، وہ کہے گا انہیں پرے کرو۔ ایسا بندہ جو ہے اس نے ظاہری بات ہے اپنے آپ کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہے، اسی لیے تو وہ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے جی حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، اب ان حادثات پہ یا ان واقعات پہ بندہ ریئیکٹ کیسا کرتا ہے یہ بہت اہم ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ملٹیپل جو اسپیکٹس ہیں جو اس کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے وہ دیکھے گا، اور پھر انہی میں سے اس کا حل نکال لے گا۔ اب میں ایسے ہی بندے کی وہ خصوصیات بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنے آپ پہ کام کیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی سوچ کی گہرائی ہے اور وہ سوچ مثبت ہے تو اس کے بہتر نتیجے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بندے کو بذات خود بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو سچویشن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جاتی ہے۔ یہ خصوصیات جب بندے میں آ جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو برابر فیل کرتا ہے، وہ ایک مکمل انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ خود سے ہی اس نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے، اسے باہر آگے پیچھے کہیں نہیں جانا پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے خود سے ہی بات کر کے، خود سے ہی سوال کر کے اس کا حل نکال لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو
بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، اس کے لیے ایک منفرد راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ ان چیزوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ جو اب بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو اچھی ہیبٹس میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ عادتیں ہی ہوتی ہیں نا جو انسان کو کہیں ذلیل کروا دیتی ہیں، کہیں کامیاب کروا دیتی ہیں۔ تو یہ انسان کے اپنے پہ ہے کہ وہ کون سی منزل کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر تو اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ایک اچھی جگہ پہ، تو ظاہری بات ہے اسے اپنی اندر یہ تبدیلیاں جو میں نے آپ کو آج بتائیں، جن میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، 5-6 خصوصیات بتائی ہیں، یہ خصوصیات جب ایک بندے کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ کسی بھی بندے کے اندر یہ آ سکتی ہیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جان مارنی پڑے گی۔ تو یہ جتنی محنتیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، یہ رنگ لاتی ہیں اور یہ بندے کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے بندے کو خود بھی پریپیئر ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہ ہو، یہ کسی کا کنٹرول نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں کنٹرول کرنے والے بھی لوگ ہیں بہت کم، لیکن ہیں بھی ایسے کہ جنہیں پتہ ہے کہ یار یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اس کی بات ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے، اور اپنے آپ میں پھر وہ خصوصیات بھی تو بنتی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی واقعات، معاملات، حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اسے مضبوط تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ واقعات انسان کو اندر سے توڑنا شروع کر دیں اور انسان پھر اندر سے ٹوٹنا بھی شروع ہو جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے آپ خود محسوس کریں کہ میں نے خود سے ہی بات کر کے اس کا حل نکال لینا۔